بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشنز کے سلسلے میں 75ویں سالگرہ کے اوپر پاکستان کے بارے میں 75 حقائق کے سلسلے کا آج کا تیسرا ویلاگ ہے، اور اس میں آپ کو پاکستان کے بارے میں مزید جو ریمیننگ 25 پوائنٹس ہیں وہ آگے ہی دیں گے۔ ناظرین، پاکستان نے 2009 سے 2019 تک 14,151 پی ایچ ڈیز پیدا کیے ہیں، جو اس قوم کی علم و تحقیق کے ساتھ دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان پر پچھلے 75 سالوں سے مصیبتیں پریشانیاں ہی ہیں، ابھی تک کوئی اچھا وقت نہیں آیا۔ ابھی تو یہ اپنے بچپن میں ہے، پھر جوانی میں جائے گا اور پھر بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپا آئے گا تو پھر اس سے پہلے اس میں اچھا وقت بصورت جوانی آنا ہے، لازمی آنا ہے، اور یہ اگلے 10 سال کے اندر لازمی آئے گا، اور اس کی جو اسرت ہے وہ عشرت میں بدل جائے گی، اس کی غربت جو ہے امارت میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی تنگی جو ہے وہ فراوانی میں بدل دی جائے گی۔ یہ بات کی ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے۔ ناظرین، جہاں بھی امت مسلمہ کا معاملہ آیا ہے، پاکستان سب سے پیش ہے۔ حالیہ دنوں میں آذربائیجان آرمینیا میں نگورنو قرباخ کے مقام پر جنگ میں پاکستان نے آذربائیجان کی کھل کر مدد کی ہے، اور آج تک آرمینیا کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ آذری لوگوں نے اس شکرانے اور فرط محبت میں اپنے گھروں کی چھتوں اور گاڑیوں پر پاکستان کے پرچم سجائے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی پاکستان میں پرواہ کیے بغیر کھل کر اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دیا ہے۔ مراکش کی تحریک آزادی میں بھی پاکستان نے خوب مدد کی ہے، اردن کی بھی مدد کی ہے۔ 2007 میں امریکی اور مغربی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان نے عراق میں فوجیں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تو پاکستان نے تمام تر لالچ اور دھمکی کے باوجود 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے، اور دوسری طرف ہمیشہ ہی سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ایٹم بم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کا مطلب پاکستان کا اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کرنا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور نیشنل کمٹمنٹ ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے پہلے بھی جنگیں لڑی ہیں اور مزید جنگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر پوری دنیا میں شاید ہی پاکستان سے مضبوط کسی غیر فلسطینی کا موقف ہو جس نے آج تک اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا، باوجود ہر قسم کے لالچ کے۔ بلکہ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں نجات دہندہ کے طور پر پاکستان اپنے عرب بھائیوں کو اسرائیل کے ظلم سے بچانے کے لیے آیا، اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے دیوانگی اور جنون سے ان عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو چاروں شانے چت کیا۔ پاکستان نے اسی مقصد کے لیے شاہین 3 میزائل بھی بنائے ہیں، جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے، اور ایک طرف تو اسرائیل پاکستان کی کلنگ رینج میں براہ راست آ گیا ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے نکوبار اور انڈیمان جزائر بھی پاکستان میزائل شاہین 3 کی رینج میں آ چکے ہیں، جس سے ہندوستان کی نیوکلیئر سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ پاکستانی سائنسدانوں نے النصر نامی شارٹ رینج میزائل بنا کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، جس کی رینج 65-70 کلومیٹر ہے اور نیوکلیئر لے جانے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے۔ اس سے ہندوستان کی اشروں سے بنائی ہوئی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن اپنی موت آپ مر گئی ہے، جس سے اس نے 75% اپنے ٹروپس کو کلوز ٹو پاکستانی انٹرنیشنل بارڈر رکھا ہوا تھا، اور یہ ڈاکٹرائن جو کولڈ سٹارٹ ہے یہ 2002 کے بعد انہوں نے ڈیوائز کی۔ امریکہ اور چین کے درمیان گرم ہوتی ہوئی سرد جنگ میں بھی پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ جس نے پاکستان کو کنٹرول کیا، گویا اس نے دنیا کو کنٹرول کیا، کیونکہ اس کی پوزیشن سینٹر سٹیج پر ہے، اور دنیا کا 80% تیل اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ اسی لیے اس سرد جنگ کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ چین پاکستان کا ہمسایہ اور نیچرل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور دنیا کی سپر پاور ہے، اور یہ صدی چین کی صدی ہے، اور یہ صدی مشرق کی صدی ہے۔
دوسری طرف پاکستان کا چائنا جو ہے وہ آل ویدر اور ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ بھی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بات ہے، اور اس امر سے بھارت اور امریکہ کو سخت ناگواری ہے۔ پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ جب سے یہ بنا ہے کوئی بھی عالمی دنگل اس کے بغیر نہیں لڑا گیا، وہ بھلے 1979 تا 1988 افغان رشین وار ہو یا 9/11 کے بعد امریکی قیادت میں لڑے جانے والی کاؤنٹر ٹیررزم وار ہو۔ را، موساد، CIA، NDS کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہاں تک کہ 2014 تک پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی تاریخ بھی دے دی کہ بلوچستان، کراچی اور گلگت بلتستان کو توڑ کر پاکستان کے سائز کو بہت چھوٹا کر کے اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں گے، مگر دشمن ناکام ہوا، اور ISI نے اس گٹھ جوڑ کے خلاف بڑی لیتھل جنگ لڑ کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور افغانستان کے علاقے خوست میں ڈبل ایجنٹ کو مار کر CIA کو ثابت کر دیا کہ ISI اس سے بہتر صورت بہت بہتر خفیہ ایجنسی ہے۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت مقداری اور معیاری لحاظ سے بھارت سے بہت بہتر ہے، اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ واصف علی واصف صاحب جو ایک صوفی اور شاعر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، اور یہی بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی تھی کہ پاکستان has come into existence, there is no power on earth that can undo پاکستان۔ پاکستان کو شکست دینا دشمن کے لیے اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کی ٹیرین ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں، کہیں پلیٹیو، کہیں میدان صحرا اور کہیں ساحل ہیں۔ اس لیے ایسی مختلف طرح کی ٹیرین والے ملک کو شکست دینا انتہائی مشکل ہے، جبکہ اس کی فوج میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو مارشل ریس اور مارشل بلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہائیلی موٹیویٹڈ انڈیویجولز ہیں۔ بقول پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، امریکی تھنک ٹینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر ہم کوشش کے باوجود بھی پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان علیحدگی نہیں کر سکے۔ اب ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبل نہیں کر سکتے۔ آزادی کی دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے میڈیا نے سوال کیا کہ آپ یہ دستخط کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جناح کو پاکستان علیحدہ کرنے کا مزہ چکھ لینے دو، ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جناح بھاگتا ہوا میرے پاس آئے گا کہ ہم اس پاکستان سے باز آئے، مگر ایسا نہ ہوا۔ حالانکہ بھارت نے فوراً ہی 1948 کی جنگ پاکستان کے اوپر نافذ کر دی، اور افواج پاکستان اور خصوصاً بہادر و غیور قبائلی جنگجوؤں نے اس جنگ کو بہت بہادری سے لڑا اور پنڈت جواہر لال نہرو کی خواہش اور منصوبے کو ناکام کر دیا، اور محمد علی جناح کا نوزائیدہ پاکستان مزید تگڑا اور جوان ہونے لگا۔ علامہ اقبال کے اپنے ملازم نور محمد کو بتائے ہوئے واقعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے بعد شاید یہ وہ واحد ریاست ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست خود اپنی نگرانی کے اندر بنوایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں اہل ہند کے مسلمان ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں گرفتار کریں گے، پھر یہی مسلمان شام میں جا کر مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، اور یہ مقدر اور خوش قسمتی مسلمانان پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان کی فوج وہ خوش بخت فوج ہے جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اور اس میں اس کی کامیابی ایسے ہی یقینی اور سچی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز اور انجینئرز امریکہ اور مغربی ممالک کے بہترین ڈاکٹر اور انجینئرز میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا شمار جو ہے دنیا کے فائنسٹ ڈاکٹرز اور انجینئرز کے اندر ہے، اور ان کا بہت زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے۔ پاکستان چونکہ مذہب کے نام پر بنا تھا، اس لیے آج بھی دین اسلام کا سب سے زیادہ علمی، فکری، فقہی اور تحریکی کام پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔
पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी जमहूरियत है और भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा पार्लिमानी जमहूरी मुल्क है। खजूर की बरामद करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। अभी तक तो पाकिस्तान का बेहतरीन दिमाग यानी पाकिस्तानी कौम की क्रीम, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट, तो नामसाइद हालात की वजह से पाकिस्तान छोड़कर दीगर ममालिक में अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे हैं और उन मुल्कों की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जब वो बेहतरीन दिमाग भी वापस पाकिस्तान आ जाएंगे तो ज़रा सोचें कि फिर पाकिस्तान तरक्की, जिद्दत, इनोवेशन और खुशहाली में कितना आगे चले जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली का इनकलाब आ जाएगा। पंजाब जो पाकिस्तान की आबादी का 60% बनता है, इस पर तो अंग्रेज़ों ने 1849 में कब्ज़ा किया था और इधर 100 साल से भी कम अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, जबकि इससे पहले मुसलमानों ने इस पर कमो बेश 1000 साल हुकूमत की है। तो अगर 1000 साल, अगर अंग्रेज़ों ने 100 साल से कम हुकूमत की है, उसके कुछ नकूश हैं, तो क्या जिन्होंने 1000 साल इस पर हुकूमत की है उसके कोई इसके ऊपर असरात, कोई नकूश, किसी किस्म का कोई रंग नहीं होगा? 100% इसके ऊपर रंग है। आप इस एहसास कमतरी से बाहर आ जाएं और ख़ुद को पहचानें। आप दुनिया की बेहतरीन अक़वाम में से एक कौम है और जो मैंने आपके सामने हक़ाइक़ रखे हैं वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि आप वाक़अतन ही दुनिया की फाइनेस्ट कौम है। आगे बढ़िए, कामयाबी और कामरानी आपका मुकद्दर है और मायूसी को बिल्कुल करीब ना आने दीजिए कि अल्लाह बारी ताला कलाम मजीद के अंदर फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। यही बात हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं, यही बात प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब कहते हैं, यही बात वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं, यही बात जितने भी जो साहिब नज़र हैं, आरिफ हैं, आशिक हैं, जो लौह कलम को सर की आंखों से देखते हैं, वो भी यही बात करते हैं। और कदम बढ़ाइए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।